السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 رمضان المبارک سن 1441 ہجری مطابق 14 مئی سن 2020 عیسوی دن جمعرات۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کا برا انجام، اس کے تعلق سے بیان چل رہا ہے۔ کل کے بیان میں زکوٰۃ نہ دینے کے 2 عذابوں کا ذکر ہوا۔ آج زکوٰۃ نہ دینے کے 3 اور عذابوں کا ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے جملہ احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا تیسرا عذاب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے لوگ بھوک مری کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین۔ الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ نمبر 543۔ یعنی جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی تو اللہ تعالی اسے قحط یعنی بھوک مری کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ آج جو قوم کی حالت ہے وہ کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ آج کتنے لوگ اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ تنگی آئی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، لیکن اس حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کرتوت، اپنی بدعمالیوں اور اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے لوگ بھوکوں مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا چوتھا عذاب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ویل للاغنیاء من الفقراء یوم القیامہ یقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت علينا عليهم فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأدنينك ولا أباعدنهم۔ الترغیب والترہیب جلد 1 صفحہ نمبر 539۔ یعنی قیامت کے دن مالداروں کے لیے غریبوں کی وجہ سے ہلاکت اور خرابی ہے۔ غریب عرض کریں گے، اے اللہ، ہمارے حقوق جو تو نے ان مالداروں پر فرض کیے تھے ان مالداروں نے ظلمن نہ دیے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں ضرور آج تمہیں اپنے قریب کروں گا اور ان مالداروں کو حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اپنی رحمت سے دور رکھوں گا۔ اللہ تعالی اپنے قہر و غضب سے ہم سب مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا 5واں عذاب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے جہنم میں پہلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اولو ثلاثۃ یدخلون النار فامیر مسلط
وذو ثروۃ من مال لا یودی حق اللہ فی مالہ وفقیر فخور۔ الترغیب و ترہیب جلد 1 صفحہ نمبر 539۔ یعنی دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، پہلا ظالم امیر، دوسرا فخر کرنے والا فقیر، تیسرا وہ مالدار جو اپنے مالوں میں اللہ تعالی کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ جو مالدار مال اکٹھا کرنے کے نشہ میں غریبوں کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ اللہ واحد قہار و جبار کی پکڑ سے ڈریں اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت ہی مال و دولت عطا فرماتا ہے، اور اس کے حکم کی نافرمانی یعنی زکوٰۃ نہ دینے کے سبب جب وہ چاہتا ہے اپنے مال کو چھین بھی لیتا ہے۔ مالدار لوگ جو اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، وہ قارون کے انجام سے عبرت حاصل کریں کہ کہیں اللہ تعالی ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اپنا عطا کیا ہوا مال چھین نہ لے۔ میں لوگوں کی نصیحت کے لیے قارون کا مختصر حال یہاں بیان کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالی مالدار صاحب نصاب مسلمانوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کریں۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ اعظمی علیہ الرحمۃ والرضوان تفسیر ساوی جلد سوم صفحہ نمبر 177 کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا اور بہت مالدار شخص تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے تمام مال کی زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم لالچ کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدظن بدگمان کرانے کے بہانے تلاشنے لگا۔ جب اس کی گمراہی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں جا کر رب تعالی سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا کہ اے موسیٰ، میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، کچھ تو لحاظ کیجئے، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کو اس لیے دھسایا کہ معاذ اللہ قارون کے مکان اور خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ قارون کا مکان اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گئے۔ بحوالہ عجائب القرآن صفحہ نمبر 151۔ حضرت اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعہ کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں درس ہدایت دیتا ہے کہ انسان
اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالے، کیونکہ اللہ تعالی ہی مال و دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں چھین بھی لیتا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے والد مکرم حضرت علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ مالداروں کو تنبیہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اے غافل، موت کی گھڑی معلوم نہیں، کس انتظار میں ہے؟ خواب سے جاگ، تھوڑا مال دے اور بہت فائدہ لے اور عذاب الہی سے جان بچا۔ کان کھول کر سن لے کہ اللہ رب العزت تیرے مال سے بے نیاز ہے، وہ تمام جہان سے بے پرواہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ مال زکوٰۃ جو تجھ سے طلب کرتا ہے رب تعالی تیرے ہی فائدے اور تیرے ہی نفع کے لیے مانگتا ہے، مگر روپے کی محبت نے تجھ کو ایسا اندھا اور بہرا کر دیا ہے کہ اس کے سوا تجھے کچھ نظر نہیں آتا اور خدا و رسول کی بات بھی نہیں سنتا۔ جواہر البیان صفحہ نمبر 90۔ ناچیز محمد عبد الرحمن قادری رضوی اپنے احباب اہل سنت میں سے سرمایہ داروں سے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے گزارش کرتا ہے کہ خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کریں اور عذاب الہی سے جان چھڑانے کے لیے جملہ ضروریات دین و مذہب پر ایمان و عمل کے ساتھ ساتھ اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نہ دے کر مال اکٹھا کرتے کرتے اللہ تعالی کی رحمت تم سے روٹھ نہ جائے اور ایک ہی پل میں وہ کنگال نہ بنا دیے جائیں، پھر پچھتانے سے کچھ نہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے، اسی پر مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔